السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دین اسلام، دین توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا مالک کی طرف سے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے یہ آخری پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ نے آپ سے سنا، اس پہ عمل کیا، اپنی قلم سے اور اپنے سینوں سے اور اپنے عملوں سے اسے محفوظ کیا اور پھر پوری دنیا میں اسے پھیلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ اللہ نے انسانیت کے دلوں کو دیکھا تو سب سے پیارا دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اپنے لیے پسند فرمایا، چن لیا، رسالت و نبوت کے لیے آپ کا انتخاب کیا۔ پھر انسانیت کے دلوں کو دیکھا تو انبیاء کی جماعت کے بعد سب سے پیارا دل اصحاب محمد الرسول اللہ کا پایا۔ اللہ نے پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ کی صحبت کے لیے، آپ کے ساتھ کے لیے چنا۔ صحابہ کی جماعت وہ عظیم جماعت ہے جو اللہ کی منتخب کردہ جماعت ہے، چنی ہوئی جماعت ہے۔ صحابیت وہ مقام، وہ عزت، وہ شرف ہے جس کو مجاہدوں کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے، ریاضتوں کے ذریعے کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ خاص اللہ کا انعام ہے۔ اللہ نے جس کو چاہا اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا۔ صحابی ہوتا کون ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحابی کی تعریف کرتے ہوئے، جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ کی صحبت پائی اور حالت ایمان میں ہی فوت ہو کر دنیا چھوڑ دی، یہ صحابی ہے۔ اس دنیا سے گئے تو حالت ایمان میں تھے، حالت ایمان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی پائی۔ یہاں رد ہے ان ظالموں کا جو منافقین کے ٹولے کو، صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے منافق صحابہ کے نام سے ان کے کلپ سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں، وہ ندوی ظالم ہو یا جہلمی ظالم ہو، دشمنان صحابہ کے پالے ہوئے یہ جانور اپنی روٹی روزی کے لیے صحابہ کی مبارک ذاتوں پہ بکواس کرنے سے باز نہیں آتے۔ حالانکہ منافقین ایک ٹولہ ہے، جیسے مکہ میں کفار مکہ کا، مشرکین مکہ کا ایک گروہ تھا، تو یہاں مدینے میں منافقین ایک ٹولہ ہے۔ صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، آپ کی مجلس میں حاضر ہوئے، آپ کا دیدار کیا، آپ سے ملاقات کی، بھلے وہ ایک لمحے کی کیوں نہ ہو، وہ کم سے کم ملاقات کیوں نہ ہو، یا طویل سے طویل آپ کے ساتھ وقت گزاری کیوں نہ ہو، اور اسی ایمان کی دولت پر فوت ہو کے دنیا چھوڑ دی۔ یہ منافقین تو ایمان کی دولت سے خالی ہیں۔ صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے تم کہتے ہو اگر میں 4 گھنٹے بھی تقریر کرنا چاہوں تو منافق صحابہ پر کلام کر سکتا ہوں۔ یہ تم صرف اپنے آقاؤں کو راضی کر کے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو۔ امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری جماعت نے، ان پیارے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد آپ سے محبت کا وہ حق ادا کیا کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
جان قربان کرنے کی باری آئی تو جان قربان کی، مال کی باری آئی تو مال قربان کیا، آل اولاد قربان کرنے کی باری آئی تو اسے قربان کیا۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ ان کی تعریف کوئی کیا کرے گا، ان کی تعریف عرش والا مالک کرتا ہے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، جن لوگوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی، ان کی مدد کی، یہ کون ہیں؟ یہ حقیقی مومن ہیں۔ ہمارے جملوں کو یاد رکھنا، دشمنان صحابہ کے خلاف جب ہماری زبان یا قلم حرکت میں آتی ہے تو وہ شدت کے آخری درجے پر ہوتی ہے۔ کیوں؟ ہم دشمن صحابہ کو برداشت نہیں کرتے۔ دشمن صحابہ سے محبت کا ایک ادنا سا ذرہ بھی ہمارے دل میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دشمن صحابہ حقیقت میں صحابہ کا دشمن نہیں، صرف یہ رسول اللہ کا بھی دشمن ہے، یہ اللہ کا بھی دشمن ہے، یہ کتاب و سنت قرآن اور حدیث کا بھی دشمن ہے۔ دشمنی صحابہ تو ایک واسطہ ہے اسلام کے اوپر کلام کرنے کے لیے۔ صحابہ کی شخصیات کو داغدار کرنے والے یہ مجرم، یہ دشمن اسلام، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، ان کی پلاننگ کیا ہے کہ جب ہم ان ہستیوں کو داغدار کر دیں گے، ان کی سیرت کو سوالیہ نشانوں سے بھر دیں گے، تو جو کلام الہی ان کے قلم نے، ان کے سینوں نے، ان کے عملوں نے اپنی زندگیوں میں لاگو کیا، محفوظ کیا، پوری دنیا میں پھیلایا، صحابہ کی جماعت کا اعتبار نہ رہا، تو اس کلام الہی کا کیا اعتبار ہوگا؟ اس حدیث رسول کا کیا اعتبار ہوگا؟ تو صحابہ کی دشمنی اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے، صحابہ سے دشمنی اصل میں کلام الہی سے دشمنی ہے، صحابہ کا دشمن حقیقت میں اللہ کا اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا جہلمی علیہ من اللہ ما یستحق، اس ظالم کا آج ہی میں نے کلپ سنا، وہ ایک صحابی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے، حدیث بیان کرتے ہوئے اپنی طرف سے اس میں اضافہ کر کے کہتا ہے کہ انہوں نے، سیدنا زبیر نے اربوں روپے کا گھپلا کیا اپنی مالی معاملات کے اندر۔ لوگ امانتیں رکھواتے تھے، یہ ان امانتوں کو فقیروں میں بانٹ دیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ سیدنا معاویہ کے پاس گئے، اور پھر انہوں نے 1 کروڑ کی زمین جو ہے وہ اربوں میں خرید کر بیت المال سے سارا پیسہ دے کر ان کا قرضہ ادا کروایا۔ تو یہ سارے گھپلے کرنے والے صحابہ کی جماعت ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اگر اسی روایت کو انسان پڑھنے والا عقل کی آنکھیں کھول کے پڑھے تو اس کے اندر یہ وضاحت موجود ہے کہ عبداللہ کے سیدنا امیر معاویہ کے پاس جانے سے پہلے والد کی وراثت کی زمین کو بیچ کر سارا قرضہ ادا کر چکے تھے۔ یہ زمان کیوں دراز کرتے ہیں؟ یہ صحابہ دشمن گروہ کلام کیوں کرتا ہے؟ تاکہ کلام الہی پر روافظ کے رکھے ہوئے شکوک کی اس بنیاد کو مضبوط کر سکے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کلام لکھنے والے، یہ وحی لکھنے والے، اس وحی پر عمل کرنے والے، اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے، ارتد الناس بعد النبی الا 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی یہ تو سارے مرتد ہو گئے تھے۔ جب یہ سارے مرتد ہوئے تو اس اسلام کی حیثیت کیا بچی؟ جس اسلام کو چین تک صحابہ نے پہنچایا، جس اسلام کو بلوچستان تک صحابہ نے پہنچایا، صحابہ کی اولاد اس اسلام کو لے کر مراکو تک پہنچی، جس اسلام کو لے کر پوری دنیا کے اندر اسلام کے جھنڈے غالب ہوئے، اس کی حیثیت کیا رہے گی کہ اس اسلام کو پہنچانے والے تو خود ہی نعوذ باللہ کافر ہو گئے تھے؟ ان کی مانیں یا کلام الہی کی مانیں؟ مالک فرماتا ہے یہ کون ہیں؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہیں، صحابہ کی جماعت، اہل ایمان کی جماعت ہے۔ جہاں بھی کلام الہی میں یا ایھا الذین آمنوا یہ سنو گے تو اس سے سب سے پہلا خطاب عرش والے مولا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کیا۔ صحابہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی تعریف عرش والے اللہ نے اپنے کلام میں کی۔ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہے، جملے کو یاد رکھنا، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہے۔ صحابہ کو پرکھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے گندے اوراق کی ضرورت نہیں ہے۔
صحابہ کو پرکھنے کے لیے ہمیں کلام الہی کی آیات کافی ہیں۔ سید مودودی لکھتے ہیں کہ اگر تاریخی روایات کو حدیث کے فن کے مطابق پہچاننے کی کوشش کی جائے، اسماء الرجال کی بحث، یہ کتابیں کھولی جائیں، یہ روایت کس نے سنی، کہاں تک پہنچی، اس کی سند دیکھی جائے، اگر وہی قانون، وہی کلیہ اور قاعدہ حدیث کے پرکھنے والا تاریخ کو پرکھنے پر لگا دو گے تو ہماری اسلامی تاریخ کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم تاریخ کو ویسے ہی مانیں گے جیسے یہ آ رہی ہے، اس کو ویسے پرکھیں گے نہیں۔ ہم کہتے ہیں ظالموں، تمہیں یہ ڈر ہے کہ تاریخ کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو رہا، ہمیں یہ ڈر ہے جن کو قرآن اولئک هم المؤمنون حقا کہہ رہا ہے، ان کے ایمان کا نقصان تمہاری ردی کی اس ٹوکری سے ہو رہا ہے۔ اور یہ ظالم صحابہ دشمنی میں کتنا بڑا ہوا تھا، علیہ من اللہ ما یستحق کہا کرتا تھا۔ سیدنا علی کے بارے میں تاریخی روایات کو نقل کرنے کے بعد خلافت و ملوکیت میں لکھتا ہے کہ تاریخ میں دو طرح کی روایات ہیں، ایک وہ جو شان علی کے مطابق ہے اور ایک وہ جو شان علی کے خلاف ہے۔ تو میں وہ روایات تاریخ کی کیوں قبول کروں جو شان علی سے مطابقت نہیں رکھتی؟ میں وہ روایات قبول کروں گا جو سیدنا علی کی شان کے مطابق ہے۔ ہم کہتے ہیں اہلاً و سہلاً، مرحبا، بہت پیارا قانون بنایا ہے، لیکن اس قانون کا اطلاق صرف سیدنا علی پہ کیوں، سیدہ عائشہ پہ کیوں نہیں، سیدنا عثمان پہ کیوں نہیں، عمر بن عاص پہ کیوں نہیں، امیر معاویہ پہ کیوں نہیں، ابو سفیان پہ کیوں نہیں، بنو امیہ پہ کیوں نہیں؟ آپ نے جو قاعدہ سیدنا علی کے لیے بنایا، اس قاعدے کو تمام اہل بیت اور تمام صحابہ پر فٹ کیجئے۔ اور اگر آپ تاریخ کی ردی ٹوکری کو بنیاد بنا کر اصحاب محمد الرسول اللہ کے خلاف اپنا بغض ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آقاؤں کے ٹکڑوں کو حلال کرنا چاہتے ہیں تو سنو، تاریخ نے تو محمد الرسول اللہ کو نہیں بخشا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تاریخ کی جو روایات ہیں اس کو مانو گے؟ اخبار عیون الرضا کے اندر جو قصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نعوذ باللہ زید کی بیوی پہ نظر پڑی، علی حجویری نے کشف المحجوب میں مختصر یہ قصہ نقل کیا، آپ کی نظر زید کی جوروں پہ پڑی، وہ زید پہ حرام ہو گئی، آپ پہ حلال ہو گئی۔ اس خباثت کو تاریخ کی تم تسلیم کرو گے کیونکہ تاریخ میں آیا ہے اولئک هم المؤمنون حقا۔ ہمیں تاریخ کے اوراق کی حاجت نہیں، شان صحابہ دیکھنے کے لیے ہمیں اتنا ہی کافی ہے کہ صحابہ کی جماعت وہ عظیم شخصیات ہیں جن کو اللہ نے اپنے نبی کا ساتھی بنایا۔ صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کیا، اپنے کانوں سے آپ کے فرامین کو سنا، اپنے سامنے آپ کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا اور اس امانت کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے دنیا تک یہ امانت پہنچائی۔ صحابہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، وہ پیاری جماعت ہے جنہوں نے اپنی قربانیوں کی وہ داستان رقم کی کہ تاریخ اس کی مثال نہیں دے سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان کے اس مقام پر فائز ہوئے کہ اللہ مالک نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے معیار حق مقرر کیا تو اصحاب محمد الرسول اللہ۔ مولا کا فرمان سنیے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایمان لانا چاہتے ہو، ایمان لانا چاہتے ہو، ویسے لے کر آؤ جیسے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی لے کر آئے، جیسے اصحاب محمد الرسول اللہ لے کر آئے۔ اگر تم ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو تو ہدایت چھپی ہوئی ہے اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایمان لانے کی۔ صحابہ کی جماعت وہ عظیم جماعت ہے جن کے راستے کو چھوڑنے والے کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کی وعید ہے۔ اس باطل فکر کا رد کیجئے، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، انہوں نے بھی قرآن کو سمجھا، ہم بھی قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، انہوں نے بھی حدیث کو سمجھا، ہم بھی حدیث کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیں صحابہ کے فہم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم خود قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر کے اپنی مرضی کا فہم نکال سکتے ہیں۔ ہمیشہ گمراہی کی دلدل میں گرے رہو گے اگر اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم سے بغاوت کرو گے۔ یہ قانون
کتاب الہی بیان کر رہی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کا راستہ ترک کرے، مومنوں کا راستہ ترک کرے، کون مراد ہے یہاں مومنین میں؟ اصحاب محمد الرسول اللہ، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت۔ سب سے پہلی مومنین کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ سب سے پہلے مومن ابو بکر ہیں، سب سے پہلے مومن عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر اصحاب مصطفیٰ ہیں۔ جو ابو بکر کے ایمان کو نہیں مانتا، رب محمد کی قسم ہم اس کے ایمان کو نہیں مانتے۔ ابو بکر کے ایمان کا انکار کرنے والوں، اگر ابو بکر مومن نہ تھے تو پھر دھرتی پہ بعد میں کوئی مومن تھا ہی نہیں۔ مالک کہہ رہا ہے جو مومنین کی جماعت کے راستے کو ترک کرے گا پھر اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی جاتی ہے، نولیہ ما تولى، جائے جہاں دفع ہوتا ہے، ٹھکانہ اس کا جہنم ہے جہاں وہ جلتا رہے گا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پرکھنا ہے، دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، شان معلوم کرنی ہے تو لوٹئے کتاب الہی کی طرف۔ مالک فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ یہ ہے صحابہ کی شان، یہ صحابہ کا مقام۔ مہاجرین و انصار میں سے وہ اولین گروہ جو کہ ہجرت کرنے والے، ایمان لانے والے، دوسروں پہ سبقت لے گئے، اور جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کے راستے پر، ان کے فٹ پرنٹ پہ قدم رکھا۔ یہ کون ہے؟ یہ مہاجرین کی جماعت ہے، صحابہ کی جماعت، یہ انصار کی جماعت ہے، صحابہ کی جماعت۔ اللہ نے ان کے لیے جنات تیار کی ہیں، نہریں تیار کی ہیں، باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام کے آخری سب سے ادنا درجے کے صحابی سے بھی اللہ راضی، ابو بکر سے بھی اللہ راضی، تمام صحابہ سے اللہ راضی۔ اور جو صحابہ سے راضی نہیں، صحابہ کے راستے کو اپنے لیے اختیار نہیں کرتا، وہ اہل ایمان کے راستے پر نہیں ہے، اس کے ایمان کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ ہے صحابہ کی پیاری جماعت، یہ ہے کامیاب ہونے والے، یہ ہے عظیم کامیابی کی مضبوط کرے کو ہاتھ ڈالنے والے۔ محمد بن کعب فرمایا کرتے تھے اللہ نے صحابہ کی مغفرت کر دی، اپنی کتاب میں ان کے لیے جنت کا اعلان کر دیا، ان کے لیے جنت واجب کر دی، ان میں جو نیک تھا اس کے لیے بھی، ان میں جو جس سے خطا ہوئی اس کے لیے بھی۔ پھر قرآن حکیم کی یہی آیت تلاوت کرتے اور کہتے کہ اللہ نے یہاں صحابہ کے لیے اپنی رضامندی کا اعلان کیا ہے، جنت کا اعلان کیا ہے۔ صرف صحابہ کے لیے ہی اعلان نہیں، جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا ان کے لیے بھی یہی اعلان ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان کی پیروی کرے۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی، مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل میں تزلزل پیدا ہو چلا تھا، پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ سب پر بہت شفیق اور مہربان ہے۔ اس آیت میں ایک وقت کا ذکر ہے، تنگی کا وقت، مشکل کا وقت، پریشانی کا وقت، اور اس سے مراد جنگ تبوک ہے۔ گرمی کا سفر، دور کا سفر، پینے کے لیے پانی نہیں، موسم بڑا شدید گرم ہے، سواریاں کم ہیں، سوار زیادہ ہیں۔ اس تنگی کی حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضا اس حالت کو یاد کر کے کہا کرتے تھے ہم شدید گرمی کے موسم میں نکلے، راستے میں ایک جگہ پر ہم رکے، ہمیں پیاس کی شدت ہوتی، اس انتہائی شدت کے اندر ہماری حالت کیا بن جاتی؟ اونٹ کو ذبح کیا جاتا، اس کے گوبر کو نچوڑ لیا جاتا، اس کے پانی کو رکھ لیا جاتا۔ اس شدت کی حالت کے اندر بھی صحابہ صبر کرتے رہے،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. کھانے کے لیے ایک کھجور 2 صحابہ کے درمیان تقسیم ہوتی. اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے کھجور کی گٹھلیوں کو چوستے رہ جاتے. صحابہ نے آ کر اجازت مانگی, اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں اجازت دیجئے ہم اونٹوں کو ذبح کر کے اپنی بھوک کو ختم کر لیں. آپ نے اجازت دے دی. امیر عمر فرمانے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر سواریاں ذبح کرنے لگ گئے تو سواریاں کم پڑ جائیں گی. آپ ان سے کہیں کہ جس کے پاس جو بچا کھچا کھانا ہے وہ ایک جگہ پہ ڈھیر کر دے, پھر آپ برکت کی دعا کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا اکٹھا کروایا, برکت کے لیے ہاتھ اٹھا دیے دعا کرنے کے لیے. اللہ نے اتنی برکت اتاری کہ سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا. ابو بکر صدیق آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں ہے, دعا کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے, اللہ نے پانی برسا دیا, صحابہ نے پیا, جانوروں کو پلایا. اس تنگی کی حالت کے اندر بھی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ساتھ چھوڑ کے واپس نہیں بھاگے, بلکہ آپ کے ساتھ رہے. جنہوں نے اس طرح تنگیاں دیکھی, بھوک دیکھی, غربت دیکھی, مصیبتیں برداشت کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا, تو پھر یاد کر لیجئے ان کے بدلے میں اللہ ان سے راضی ہوا. اللہ نے ان کے لیے جنت کے فیصلے فرمائے اور قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے معیار حق مقرر کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کو قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے اور اس کے بندوں پر سلام, جن کو اللہ نے چن لیا, پسند کر لیا اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صحبت کے لیے. وہ اللہ ہے, چاہے حبشہ کے آئے ہوئے بلال کو پسند کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دے, اور چاہے سیدنا علی کے والد کو وہ کلمہ نصیب نہ فرمائے. یہ تو اس رب کی عطا ہے. یہ چنی ہوئی ہستیاں ہیں جو ان پہ اپنی زبان دراز کرتا ہے, ان کے ایمان کا انکار کرتا ہے, ان کے اوپر اپنی گندی ناپاک زبانوں کو دراز کرتا ہے, حقیقت وہ میں ایمان کی لذت سے محروم ہوتا ہے.